سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام زینب تھا، والد کا نام حجش بن رعب اور والدہ کا نام امیمہ تھا۔ یہ امیمہ عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں، اس لحاظ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھیزاد بہن تھیں۔ آپ کا پہلا نام برہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے زینب رکھا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کا آپس میں اتفاق نہ ہو سکا، اس لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ عدت پوری ہونے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس پیغام کے جواب میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اس بارے میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک کہ میں اپنے پروردگار سے مشورہ نہ کر لوں۔ اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک میں استخارہ نہ کر لوں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آسمان پر کر دیا۔ آسمان پر نکاح کر دینے کی اطلاع وحی کے ذریعے کی گئی اور آیات نازل ہو گئی۔ اس کا ذکر حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ فخر سے فرمایا کرتی تھیں۔ آیت کا نازل ہونا تھا کہ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں تشریف لے جانے سے پہلے آپ نے انہیں یہ خبر پہنچا دی تھی۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ اسی وقت سجدے میں گر گئیں۔ ادھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے سیدہ سے دریافت فرمایا، آپ کا نام کیا ہے؟ سیدہ نے جواب دیا، برہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ آج سے آپ کا نام زینب ہے۔ زمین پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح 5 ہجری کو فرمایا۔ آپ کا مہر 400 درہم میں مقرر ہوا۔ آپ نے دعوت ولیمہ کا خاص اہتمام فرمایا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نکاح میں ولیمے میں اتنا اہتمام نہیں فرمایا جتنا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح میں فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو مبارکباد دی، پھر آپ تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے گئے اور سب کو سلام کیا۔ سبھی نے آپ کو مبارکباد دی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے مالیدہ تیار کیا اور ایک تھال میں رکھ کر ان سے فرمایا، انس یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، آپ سے عرض کرنا کہ یہ میری والدہ نے بھیجا ہے اور وہ آپ کو سلام کہتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ ہماری طرف سے ایک قلیل شاہدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ رشتے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ مالیدہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی والدہ کا سلام عرض کیا اور ان کے الفاظ بھی دہرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ فلاں فلاں کو بلا لاؤ اور جو آدمی بھی راستے میں ملے اسے بھی بلا لاؤ۔ آپ نے کچھ لوگوں کے نام بھی لیے، چنانچہ میں نے وہی کیا جیسا کہ آپ نے حکم فرمایا تھا۔ اس طرح سب لوگ آ گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ تقریباً 300 آدمی تھے۔ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انس وہ تشت لاؤ۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھال لے آئے تو آپ نے فرمایا، 10 آدمیوں کا حلقہ بنا لو اور سب اپنے آگے سے کھاؤ۔ ان حضرات نے ہدایت کے مطابق کھانا شروع کیا۔ سب نے سیر ہو کر کھایا۔ جب سب کھا کر فارغ ہو گئے تو تشت میں کھانا اسی طرح موجود تھا، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سب کھا چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے انس اب اس تشت کو اٹھا لو۔ جب میں نے تشت کو اٹھایا تو میں اندازہ نہ لگا سکا کہ جب میں نے اس تشت کو سب کے سامنے رکھا تھا اس وقت اس میں کھانا زیادہ تھا یا جس وقت اٹھایا اس وقت زیادہ تھا۔ اسی دعوت ولیمہ میں آیت حجاب یعنی پردے کی آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر پردہ لٹکا لیا اور لوگوں کو گھر کے اندر جانے کی ممانعت ہو گئی۔ یہ واقعہ ذیقعد 5 ہجری کا ہے۔ اس وقت سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 35 سال تھی۔ اس نکاح کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور نکاح کی نہیں ہیں۔ ایک یہ کہ عرب میں منہ بولا بیٹا اصل بیٹے کے برابر سمجھا جاتا
جاتا تھا یہ بات ختم ہو گئی، کیونکہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا تو مشرکین نے باتیں بنانا شروع کی کہ لو جی مسلمانوں کے رسول نے تو اپنے بیٹے زید کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور نبیوں کی مہر یعنی نبوت کے سلسلے کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ بحوالہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ اس حکم سے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں، نہ اس حکم میں شامل ہے کہ بیٹوں کی بیویوں سے نکاح حرام ہے۔ اس نکاح کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آقا اور غلام کے درمیان صدیوں سے حائل معاشرتی فاصلے کم ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے لوگ اپنے غلام کی متعلقہ بیوی سے نکاح کو برا سمجھتے تھے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس نکاح کے موقع پر پردے کا حکم نازل ہوا۔ نمبر 4 یہ کہ نکاح کے بارے میں وحی نازل ہوئی، اور 5ویں بڑی خصوصیت یہ نکاح آسمانوں پر ہوا۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری ازواج سے اسی بنیاد پر فخر کیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرماتی ہیں، زینب بنت حجش مرتبہ میں میرا مقابلہ کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک وہ میری ہم پلہ تھی۔ میں نے ان سے زیادہ کسی عورت کو دیندار، اللہ سے ڈرنے والی، سب سے زیادہ سچ بولنے والی، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی، سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والی نہیں دیکھا، اور ان سے زیادہ محبت کر کے صدقہ کرنے والی اور اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرنے والی عورت نہیں دیکھی۔ بحوالہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان صفات کی وجہ سے بہت لحاظ کرتے تھے، آپ کی خاطرداری فرماتی تھے۔ اپنا کفن بھی اپنی زندگی ہی میں تیار کر لیا تھا، چنانچہ جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تو فرمایا میں نے اپنا کفن تیار کر رکھا ہے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے لیے کفن بھیجیں گے، ایک کفن کام میں لے آنا، دوسرا صدقہ کر دینا۔ اور یہی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے خوشبودار کفن بھجوایا، آپ کو وہی کفن دیا گیا، اور جو کفن انہوں نے خود تیار کروا رکھا تھا اسے صدقہ کر دیا۔ آپ کا انتقال 20 ہجری میں ہوا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 53 سال تھی۔ وہ زمانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا تھا، اسی لیے نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت اسامہ بن زید، حضرت محمد بن عبداللہ بن حجش اور حضرت عبداللہ بن ابی احمد بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کو قبر میں اتارا، آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ آپ کی وفات پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، افسوس آج ایسی عورت گزر گئی جو بہت پسندیدہ اوصاف والی عبادت گزار اور یتیموں اور بیواؤں کی غم خوار تھیں۔ انتقال کے وقت آپ نے ایک مکان چھوڑا تھا، خلیفہ یزید بن عبد الملک نے اپنے زمانے میں 50,000 درہم میں خرید کر اسے مسجد نبوی میں شامل کر دیا۔ بحوالہ طبرانی۔ آپ سے 111 احادیث روایت کی گئی ہیں۔ آپ بہت عبادت گزار تھیں، تہجد گزار اور بہت روزے رکھنے والی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں بہت سا مال بھیجا، آپ نے اس مال کو گھر کے صحن میں ڈھیر کرنے کا حکم دیا اور خادمہ برزہ بنت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس مال پر ایک کپڑا ڈال دو اور اس کے نیچے ہاتھ لے جا کر جتنا مال ہاتھ میں آتا ہے وہ فلا فلا اور فلا فلا کو دے آؤ، فلا یتیم کو دے آؤ اور فلا بیوہ کو دے آؤ۔ اس طرح یہ مال برابر تقسیم ہوتا رہا۔ آخر جب کپڑے کے نیچے بہت تھوڑا سا مال رہ گیا تو برزہ بنت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ام المومنین، اس مال میں آخر ہمارا بھی کچھ حق ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اچھا جو بچ رہا ہے وہ تم لے لو۔ برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو صرف 85 درہم باقی تھے۔ سارا مال تقسیم ہونے کے بعد حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، اس سال کے بعد عمر کا وظیفہ بھی مجھے نہ پائے، یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ چنانچہ سال گزرنے نہیں پایا تھا کہ آپ انتقال کر گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔